اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما تشاءون الا ان يشاء الله. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چودہ سو اٹھائیس ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی آپ حضرات امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز میں تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. موضوع معین ہو چکا ہے آل محمد اور مشیت خدا. پچھلے برس بھی موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا، کل بھی عرض کیا تھا کہ اسی تسلسل میں ہم گفتگو آگے کر رہے ہیں. ذکر علی اور معرفت خدا کے عنوان سے کچھ گزارشات پچھلے برس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور پچھلے سال جہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا وہ مقام تھا کہ جہاں پر خود آل محمد نے کچھ اشارے کیے ہیں اپنے بارے میں. پچھلے برس کی آخری تقریر جن حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوگی ان کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ خود انہوں نے جو اپنے بارے میں کچھ اشارے کیے ہیں کہ ہمارا وجود یعنی آل محمد کا جو وجود ہے وہ وجود الہی کو ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اتنا سا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اول تو خود آل محمد نے یہ کہا، جب دلیلوں پہ دلیلیں دہریوں نے مانگی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ ہے، کیسے ہے کیسے ہے کیسے ہے، بتائیں کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں اللہ کو. تو بہت سی دلیلیں دیں، لیکن آخر میں میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دلیلیں دم توڑ جائیں گی
اور جب ہر دلیل ختم ہو جائے گی تو میں یہی کہوں گا، میرے چھٹے امام ارشاد فرما رہے اللہ کے لیے کہ اس کا وجود ایسا ہے کہ جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، جو کسی مثال کا محتاج نہیں ہے، اس کا وجود وہ ہے تو ہے، اگر دلیل نہیں بھی ہے تب بھی میں اس کو مانتا ہوں، یہ مولا کا جملہ ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو براہ راست مشاہدہ کر رہے ہیں ذات احدیت کا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو پھر بھی ہم اسے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے میں نے اپنے معبود کو مانا ہے، یہ دعا کا جملہ ہے صحیفہ کاملہ میں کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اگر کوئی دلیل نہیں بھی ہے پھر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس کے مشاہدے کی منزل پر نہیں ہے، یعنی ہم اور آپ جیسے انسان، تو ان کو اپنی خلقت کے اعتبار سے اس بات کا حق ہے کہ وہ دلیل مانگیں۔ سمجھے میری بات؟ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اللہ کو دلیل کے بغیر ماننا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منکشف ہوا ہے جن لوگوں پر پروردگار، ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، آپ سب حضرات میرے سامنے ہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو سمجھاؤں کہ دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، نہیں، بات ہو رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی دلیل، کوئی مثال، کوئی درایت، کوئی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دو حقیقتیں ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہی ہیں، اس میں دلیل کہاں سے آ گئی؟ ایک حقیقت حقیقت الہیہ ہے، ایک حقیقت حقیقت محمدیہ ہے۔ دو حقیقتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل وہاں مانگی جائے گی کہ جہاں پر شاہد موجود نہ ہو، شاہد یعنی گواہ، دیکھنے والا، ناظر موجود نہ ہو، دیکھنے والا موجود نہ ہو، جس کو نہ پتا ہو کہ وہ کیسا ہے اور کیوں کر ہے، تو وہ دلیل مانگے۔ لیکن اگر ایک عام انسان دلیل مانگ رہا ہے وجود الہی کی، تو کیا ایک عام انسان سے دلیل مانگے گا کہ مجھے سمجھاؤ کہ خدا کیسے ہے؟ انسان اگر انسان سے پوچھنے بیٹھ گیا کہ خدا کو ثابت کرو، تو خدا کسی طور بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس انسان سے پوچھا جا رہا ہے اس انسان نے بھی خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو پوچھا اسی سے جائے گا کہ جس کی ذات پر وہ منکشف ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دیدار کیا، تم بتاؤ کیسا ہے؟ تم پر منکشف ہوا، تم بتاؤ کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ تم بتاؤ، تم نے تو دیکھا ہے۔ تو اب جس نے دیکھا ہے، پھر واضح کر دوں، دیکھنے والی بات پھر واضح کر دوں کہ اس کے لیے ضروری ہے جملہ عرض کر دوں کہ علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہ ہوں۔ میں اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں۔ تو کہا یا علی، کیا مطلب؟ دیکھ نہ لوں، دکھائی دیتا ہے؟ کہا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا۔ بھائی ان آنکھوں سے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہے توجہ؟ یہ ان آنکھوں سے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ کہا بھائی وہ نور ہے، نور، عظیم نور ہے۔ آپ کہیں گے ہماری آنکھیں بھی نور ہے، نور کو نور دیکھ سکتا ہے، ہماری آنکھوں میں بھی نور ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ بھی نور ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ نور سے نور کو دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، نور سے نور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی آنکھ نور ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری آنکھ نور ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ نور ہے، اللہ بھی نور ہے، آپ کہتے ہیں نور سے نور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ایک جملہ کہتا ہوں، سورج بھی نور ہے، ذرا ایک منٹ کے لیے سورج کو تو دیکھ کے دکھاؤ، چند لمحے کے لیے سورج پہ نظر جما کے تو دکھاؤ، سورج بھی نور، تمہاری آنکھ بھی نور۔
تو آپ کی آنکھ جو نور ہے جب سورج کے نور کی متحمل نہیں ہو سکتی تو اس نور کو کیسے دیکھ سکتی ہے کہ جس نور سے ہر نور منقسم ہوا ہے، جس نور کے سمندر سے ہر نور تقسیم ہوا ہے، وہ نور کا ایک سمندر ہے۔ پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ بتاؤں گا کہ جب کہا ہے اپنے بارے میں، لیکن بہت کم کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے آل محمد نے اپنے بارے میں، کہ ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں خلق کیا من علیین سے، وخلق ارواحنا من فوق ذالک، اور ہماری روحوں کو خلق کیا اس سے بھی بلند شے سے، یعنی روح آل محمد کی علیین سے خلق نہیں ہوئی۔ اور کہا وخلق ارواح شیعتنا من علیین وخلق اجسادہم من دون ذالک، اللہ نے ہمیں خلق کیا علیین سے، ہماری روح کو خلق کیا علیین سے بلند شے سے، ہمارے شیعوں کی ارواح کو خلق کیا علیین سے، اور ان کے جسموں کو خلق کیا پست شے سے۔ یاد ہے پرسوں کی تقریر میں یہ میں نے عرض کیا تھا، یعنی آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شے سے ہم سے محبت کرنے والوں کی روح بنی ہے اس شے سے ہمارا جسم بنا ہے۔ معصوم کے جملے ہیں اور اس کا ابلاغ اور آپ تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اب کس طرح آپ اس کو قبول کرتے ہیں یہ آپ کی معرفت پر مبنی ہے، روز عرض کر رہا ہوں، آپ کی معرفت پر کس طرح آپ اس کو وصول کر رہے ہیں۔ آل محمد بتا رہے ہیں کہ جس شے سے یعنی علیین سے ہمارے شیعوں کی روح کو خلق کیا گیا اس شے سے ہمارے جسم کو خلق کیا گیا۔ جسم روح سے کم ہے ہر حال میں، جسم روح سے کم ہے ہر حال میں، لیکن جب اجساد کی منزل پر آتے ہیں آل محمد، جب جسم کی منزل پر آ جاتے ہیں آل محمد، تو ارشاد ہوا ہم فی الاجساد اشباہ وفی الاشباہ ارواح وفی الارواح انوار وفی الانوار اسرار۔ دیکھیں نا، آپ کو عربی اگر نہیں آتی تو نہیں آتی، لیکن کم از کم میں اکثر کہتا ہوں کہ معصوم کے جملوں پہ آپ جھوما ضرور کریں۔ معصوم نے کہا ہے، اس طرح خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو پھر خندق والا منظر یاد آ جاتا ہے۔ جنگ خندق والی باتیں یاد آ جاتی ہے کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے، کہ اگر ہلے تو گیا طائر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اجسام کی منزل پر، بدن اور جسم کی منزل پر اسرار ہیں آل محمد کی، لیکن اس کو آپ سنیں بالکل خوش ہو کے، اور جیسے آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ویسے سنیں، کہ جب اجساد کی منزل پر آتے، جسم کی منزل پر آتے، تو جسم اور روح میں جب آپ تقابل کریں گے، سمجھیے گا میری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، جب جسم اور روح میں آپ تقابل کریں گے تو جسم روح سے پست ہوتا ہے، جسم جس شے سے بنا ہوتا ہے، روح بہر طور اس سے بلند شے سے بنی ہوتی ہے۔ ہماری روح اور ہمارا جسم اگر اس میں تقابل کریں آپ، تو ہماری روح ہمارے جسم سے بلند ہے، جسم ہمارا پست ہے اس لیے کہ مٹی سے بنا ہے۔ اور آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری روح علیین سے بنی ہے، تو ہماری روح ہمارے لیے بہت بلند مرتبہ ہے، ہماری روح ہمارے لیے بہت بلند مرتبہ ہے۔ لیکن میں کہہ چکا کہ جسم کا رتبہ کم ہوتا ہے، روح کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری روح ہمارے لیے بہت بلند مرتبہ ہے، جہاں پر ہماری بلندی کی انتہا ہے وہاں سے آل محمد کے جسم کی ابتدا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، شکر گزار ہوں میں آپ کی سماعتوں کا۔ جہاں ہماری بلندیوں کی انتہا ہے وہاں سے ان کے جسم کی ابتدا ہے، ان کے وجود کی ابتدا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کی روح کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب جسم سے شروع ہوتا ہے سلسلہ تو
تو کہتے ہیں کہ جب ان کے انوار اور ان کا وجود عالم اجساد میں آتا ہے، یعنی جسم کے عالم میں آ جاتا ہے، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم فی الاجساد اشباہ. پچھلے سال عرض کیا تھا، اب اس کو آپ جوڑیے اس آخری تقریر کو اور آج کی تقریر سے. ہم فی الاجساد اشباہ، یہ جب عالم جسم میں آتے ہیں، جب ان کو تم عالم اجسام میں دیکھو گے تو یہ تمہیں اشباہ نظر آئیں گے. اشباہ، الف شین بے الف اور بڑی ہے اشباہ. اشباہ جمع ہے شبہ کی، شین بے اور بڑی ہے شبہ. شبہ کہتے ہیں مثلا عکس کو کہتے ہیں، عکس کو شبہ کہتے ہیں. عکس، کسی بھی چیز کا عکس اس کو کہتے ہیں شبہ. یعنی مثلا عکس سے مراد یہ کہ آپ نے سامنے آئینہ رکھا ہو، اس ایک تو آپ حقیقت میں ہیں اور ایک آئینے میں جو آپ نظر آ رہے ہیں اس کو کہیں گے شبہ. شین بے بڑی ہے شبہ، یعنی اس کی جمع ہے اشباہ. آپ یہاں وجود اپنے حقیقی وجود کو لیے کھڑے ہیں، سامنے آپ نے آئینہ رکھ دیا، اس میں آپ نظر آ رہے ہیں. یہاں بھی آپ، وہاں بھی آپ، یہاں بھی آپ، وہاں بھی آپ. لیکن یہاں اور وہاں جو دونوں آپ ہیں ان میں فرق حقیقت کا اور تصویر کا ہے. آپ جو یہاں پر ہیں حقیقت ہے، اور جو سامنے عکس ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ آپ کا عکس ہے، آپ کا سایہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ رہے؟ اگر اس کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ جب آپ کسی روزے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے روزے میں داخل ہونے سے پہلے. یاد کیجئے گا، میں نے جو آخری تقریر کہی تھی پچھلے سال وہ بہت اہم ہے آج کی تقریر کو سمجھنے کے لیے. اللہم انا ہذہ بقعۃ طہرتها وعقوۃ شرفتها ومعالم زکیتها حیث اظہرت فیها ادلۃ التوحید واشباح العرش المجید الذین اصطفیتهم ملوکا فی حفظ النظام. یہ پڑھی جاتی بہت طویل دعا کہ آپ کھڑے ہیں روزے کے باہر اور روزہ آپ کے پیش نظر ہے. آپ کھڑے ہو کے اللہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اللہم انا ھذہ بقعۃ طہرتها، پروردگار یہ وہ روزہ ہے کہ جس کو تو نے طاہر کیا ہے. اور پھر جیسے ہی اس کے بعد صحن پہ نظر پڑی تو آپ نے کہا عقوۃ شرفتہا، یہ وہ صحن ہے کہ جس کو تو نے شرف بخشا ہے. اور پھر جیسے ہی آپ چلنے لگے تو راستے پہ آپ کی نظر پڑی، جو راستہ آپ کو اندر ذریح تک لے جا رہا ہے، تو آپ نے کہا وَمَعَالِمُ زَكَّيْتَهَا، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو تو نے پاکیزہ بنایا ہے. وَمَعَالِمُ زَكَّيْتَهَا، یہ وہ راستہ ہے جس کو تو نے زکی بنایا ہے، تو نے پاکیزہ بنایا ہے. کس کے روزے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کا روزہ. اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس روزے کو اللہ نے شرف بخشا، اللہ نے طاہر کیا، اللہ نے پاکیزہ بنایا. تو اب ان چیزوں سے اندازہ کر لیا جائے، اگر ان چیزوں سے، ان جملوں سے کہ ربط بین العبد والمعبود کیا ہے، صرف ان چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے. کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. وَمَعَالِمُ زَكَّيْتَهَا، یہ وہ راستہ ہے جس کو تو نے پاکیزہ بنایا ہے. حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید، اور تو نے یہ جو صاحب قبور ہیں ان کو اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے. غور فرمائیں، غور فرمائیں. صاحب روضہ کو، صاحب بقع کو، صاحب عقبہ کو، صاحب معالم کو تو نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے. ادلۃ التوحید، یہ تیری توحید کی دلیلیں ہیں. غور کریں آپ. یہ جو تیرا یہ جو بقع ہے، جس بقع میں داخل ہو رہا ہوں، اس کو تو نے طاہر کیا. یہ جو صحن ہے اس کو تو نے شرف بخشا. توجہ، یہ جو صحن ہے اس کو تو نے شرف بخشا. یہ جو راستے ہیں اس کو تو نے پاکیزہ کیا. یہ صحن، یہ بقع، یہ راستہ، تو نے ان چیزوں کو توحید کی دلیل بنا دیا. کہاں ہیں آپ؟ ابھی تو ہم روزے میں نہیں گئے اور ابھی ہم نے صاحب روزہ کے متعلق بات نہیں کی. ابھی روزے کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان روزوں کو
تو نے توحید کی دلیل بنا دیا، جب ابھی عمارت منسوب ہو جائے ان لوگوں سے تو وہ توحید کی دلیل بن جاتی ہے، تو وہ خود کیا ہوں گے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس عمارت میں یہ آ جائیں وہ عمارت توحید کی دلیل بن جائے۔ ادلۃ التوحید واشباہ العرش المجید الذین اصطفیتہم، اور یہ وہ لوگ ہیں، اب آ گئی بات ان کی کہ جہاں تمہیں زیارت کے لیے جانا ہے، یہ وہ ہیں جن کو تو نے منتخب کیا ہے، کس لیے؟ ملوکن لحفظ النظام، تاکہ اپنے نظام کی حفاظت کر سکے، اپنے نظام کی حفاظت کے لیے تو نے انہیں مالک بنایا ہے۔ اور یہ جن کو تو نے مالک بنایا ہے یہ کون ہے؟ اشباہ العرش المجید، یہ تیرے عرش کا عکس ہے۔ یہاں تک لائے تھے نا ہم، اور ہم جائیں گے واپس وہاں پر، اس جملے کی تشریح کرنی تھی لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، یہ تیرے عرش کی شبیہ ہے، عکس ہے، تصویر ہے۔ یعنی پھر سمجھا دوں بات، ایک ہے عرش جو حقیقت میں ہے اور ایک اس کی شبیہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عرش کی شبیہ ہے یہ اشباہ العرش المجید، تیرے عرش کی شبیہ ہے یہ۔ مثلا میں نے ابھی مثال دی کہ میں ہوں اور یہ سامنے آئینہ ہے، اس میں میرا عکس نظر آ رہا ہے، میں حقیقت میں ہوں اور یہ آئینہ حقیقت نہیں ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی اذیت پہنچائے گا مجھے تو میرے جسم سے تو خون بہے گا، مجھے اذیت ہوگی، لیکن عکس کو اذیت نہیں ہوگی۔ عکس کو اذیت نہیں ہوگی، مجھے کوئی ختم کر دے لیکن عکس تو اپنی جگہ ایک وجود رکھ لے گا، وہ تو آیا تھا کسی مقام پر، دکھ گیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تیرے عرش کے اشباہ ہے، عکس ہے۔ یعنی اگر تو نے کبھی یہ سوچا کہ میں عرش کو ختم کر دوں گا تو عرش تو ختم ہو جائے گا، اس کی شبیہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا عکس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کہا ہم فی الاجساد اشباہ، جب یہ عالم جسم میں آ جاتے ہیں تو یہ اشباہ بن جاتے ہیں۔ وفی الاشباہ ارواح، اور جب یہ عالم اشباہ میں پہنچ جائیں تو پھر یہ ارواح میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وفی الارواح انوار، اور جب یہ عالم ارواح میں چلے جائیں تو وہاں انوار نظر آتے ہیں۔ وفی الانوار اسرار، اور جب یہ عالم انوار میں نظر آئیں تو وہاں پھر ان کو کوئی پا نہیں سکتا، اس لیے کہ عالم انوار میں یہ ایک راز ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ وفی الانوار اسرار، جب عالم انوار میں آتے ہیں تو سر ہو جاتے ہیں، راز ہو جاتے ہیں، راز پھر راز ہو جاتے ہیں۔ اب انوار تک آ کے مانو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک حدود بتائی گئی ہیں وہاں تک ماننا ہے، انوار تک مانو، انوار عالم انوار تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں اذن ہے کہ عالم انوار تک پہنچو اور دیکھو کہ یہ کون ہے۔ اس کے آگے جاؤ گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، جہاں تک روکا ہے وہاں تک رکے رہنا۔ تو جب انوار میں آ جائیں اور یہ کہا جائے کہ وہ بھی نور جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی نور، تو نور اور نور میں فرق کیسے ہو؟ کس طرح پتا چلے کہ دو نور میں فرق کیا ہے؟ ان دو نوروں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی نور اور وہ بھی نور، اس کا مسئلہ بھی حل کیا۔ دعائے رجبیہ پچھلے سال پڑھی تھی میں نے کہ پروردگار لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ یہ تیری مخلوق ہے، تو ان کا خالق ہے۔ الا انہم عبادک و خلقک، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تیری مخلوق ہے اور تیرے عابد ہیں۔ آ گئے ہم کل کی گفتگو یہیں چھوڑی تھی، یہیں تک آنا تھا، تمہید میں نے اس لیے کی کہ فرق صرف یہ ہے، فرق صرف یہ ہے، تو بھی نور یہ بھی نور، توجہ، تو بھی نور یہ بھی نور، فرق یہ ہے کہ تو معبود یہ عابد، تو خالق یہ مخلوق۔
فرق ہے، فرق تو ہے، لیکن ہیں دونوں نور۔ کل میں نے عرض کیا کہ وہ الہ تھا، الہ، اور الہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب سے وہ الہ ہے، جب سے وہ معبود ہے، تب سے کوئی عابد ہو۔ آ جائیں، واپس آ جائیں میری طرف واپس آ جائیں کل کی گفتگو سے متصل۔ الہ کے لیے ضروری ہے، معبود کے لیے ضروری ہے کہ جب سے وہ معبود ہے تب سے کوئی نہ کوئی عابد ہو۔ ایک جملہ کلرز کیا تھا، سمجھا دوں اس کو۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا مجھ سے کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، ابھی مجھ سے سوال کیا گیا تو میں اس کو واضح کروں اور پھر ایک راز سے ذرا پردہ ہٹا دوں۔ وہ کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ۔ عرض میں نے کیا تھا کہ چھپایا جاتا ہے کسی سے، یعنی اگر کوئی شے کسی سے چھپائی جا رہی ہے تو کسی کا موجود ہونا لازمی ہے کہ جس سے چھپایا جائے، نہیں تو چھپانے کا کیا سوال ہے؟ بات تو واضح ہے نا آپ کو کہ آپ اگر گھر میں اکیلے ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں، تو آپ کی ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے کوئی شے چھپانا چاہتے ہیں تو کسی اور کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ چیز چھپے۔ یہ چیز چھپی کیوں، اور یہ مخفی اور یہ کنز مخفی کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، خزانہ تھا لیکن پوشیدہ، پوشیدہ خزانہ تھا۔ اس پوشیدہ خزانے کا میں چاہتا تھا اظہار ہو۔ اب اگر ایک جملے میں اس کو واضح کر دوں، میں چاہتا تھا کہ اس پوشیدہ خزانے کا کوئی محرم آ جائے، اس پوشیدہ خزانے کا کوئی محرم آ جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ خزانہ ظاہر ہو جائے۔ مجھے ایک محرم بنانا تھا، محرم اپنے چھپے ہوئے خزانے کا، تاکہ وہ محرم اس چھپے ہوئے خزانے سے پردہ ہٹائے اور وہ سامنے آمنے ہو جائیں۔ وہ محرم اس چھپے ہوئے خزانے سے پردہ ہٹائے اور اس کے لیے وہ چھپا ہوا خزانہ چھپا ہوا نہ رہے۔ تو اس خزانے کے محرم بنانے کے لیے اے محمد میں نے تم کو خلق کیا تاکہ تم اس خزانے کے جو چھپا ہوا خزانہ ہے اس کے محرم بن جاؤ۔ یہ چھپا ہوا خزانہ کیا ہے اور خزانے میں چھپے ہوئے کا ذکر کیوں کیا؟ 2 سال پہلے میں نے عشرہ پڑھا تھا جناب سیدہ پر، وہاں میں نے کنز مخفی کا ذکر کرتے کرتے کہا تھا یہ کنز کا مطلب یہ ہے کہ کنز 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 یعنی خزانہ، اور کنز والے کو کہتے ہیں کنیز۔ کنز کی حاملہ کو کہتے ہیں کنیز۔ پیغمبر نے اور اللہ نے جو فاطمہ زہرا کو اپنی کنیز کہا ہے وہ ان معنوں میں نہیں کہا جن معنوں میں ہم اور تم آپس میں ایک دوسرے کی کنیز کو کنیز کہتے ہیں۔ اللہ کیا وہ معنی نہیں ہے؟ اللہ کیا کنیز کے معنی یہ ہے کہ میں کنز تھا، میرے کنز کی مالکہ کو کنیز کہتے ہیں۔ کنیز تو اب چونکہ کنیز ہے، کنز کی مالکہ ہے، تو عصمت مطلقہ کی بھی مالکہ ہے، عصمت معاب بھی ہے، تو اس کے لیے چھپا ہونا لازمی تھا۔ اس کے لیے پوشیدہ ہونا لازمی تھا۔ کنز تھا پوشیدہ کس سے؟ جو میرا عابد تھا ازل سے، اس سے پوشیدہ تھا۔ خدا کی قسم غور کرنا، جو ازل سے عابد تھا میں نے اس کنز کو اس سے پوشیدہ رکھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ عابد اور یہ کنز
محرم بن جائیں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک وجود کی ضرورت تھی. اس وجود کو میں نے محمد کا نام دیا، محمد کی بیٹی بنایا کنیز کو، اور اس بیٹی سے علی کا عقد کرا کے بتایا اب ہوا عشق. واضح ہو رہی ہے نا بات؟ ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں آگے، رازوں پہ سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا عمل جب تک ہمارے دلوں میں معرفت کا چراغ روشن رہے گا. معرفت کا چراغ جب تک روشن رہا ہر چیز قبول کرتے چلے جاؤ گے، ہر چیز قبول کرتے چلے جاؤ گے. اور جہاں معرفت کا چراغ گل ہوا ہر چیز پہ اعتراض کرتے چلے جاؤ گے، اعتراض کرتے چلے جاؤ گے. اس لیے دلوں میں معرفت کا چراغ گل نہ ہونے پائے، بجھنے نہ پائے، جلتا رہے جلتا رہے. ہاں، اس معرفت کے چراغ کو تیل دیتے رہنا ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس کو قوت بخشتے رہنا. اسی لیے ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے کہا ہے پیغمبر نے جب بھی بیٹھنا ذکر علی کرنا اور کچھ نہ کرنا. جب بھی نشست کرنا، جب بھی مجلس کرنا، ذکر علی کرنا. اس لیے کہ ذکر علی ہی زینت ہے مجالس کی، اور کوئی ذکر زینت نہیں ہے مجالس کی. اس لیے کہ ہر مجلس اس لیے کہ پیغمبر نے بھی جب اپنی کبھی مجلس سجائی ہے تو ہر مجلس میں ذکر علی کیا ہے، اور اگر کبھی کوئی اس مجلس میں بدتمیز آ گیا تو اس کو مجلس سے باہر بھی نکال دیا ہے. جس کو ذکر علی ناگوار گزرا ہے تو پیغمبر نے اس کو نکال بھی دیا ہے، نکل جا. جیسے اللہ نے شیطان کو نکالا تھا پہلی منزل پر کہ تو مردود ہے. دو ہی ہستیاں ملتی ہیں معصوم جنہوں نے کسی کو اپنے بزم سے نکالا ہے، ایک تو اللہ نے شیطان کو نکالا، اور ایک پیغمبر نے اس کو نکالا جو کہہ رہا تھا کہ ہذیان ہو گیا ہے. واضح ہوا کل کا موضوع کہ اگر چھپایا گیا ہے کسی سے تو کیوں چھپایا گیا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، اور میرے بھائی کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ علی سے چھپا لیا، حالانکہ آپ علی کو قدیم الفر مان رہے ہیں. اور اس کے باوجود تو بھائی مصلحت ہوتی ہے، مصلحت ہے، ہر بات میں مصلحت ہے. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک ہی نور سے خلق کیا. ہم دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، الگ الگ نور نہیں بنایا. فاطمہ کے نور کو الگ خلق کیا. تو بھائی اس میں بھی وہی مصلحت ہے کہ اگر فاطمہ بھی اسی ایک نور سے خلق ہو جاتی تو ایک ہی نور کا تو حصہ بن جاتی. یہی تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کی نسل ایسے آگے بڑھی کہ آدم اور حوا کی بیٹی اور بیٹا پیدا ہو گئے، آپس میں دونوں بہن بھائی کی شادی کرا دی. عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے، ہم اسی بات کے تو مخالف ہیں. اسی لیے تو اللہ نے یہ انتظام رکھا کہ محمد اور علی کو ایک نور سے خلق کیا، فاطمہ کو الگ نور سے خلق کیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اور فاطمہ ایک ہی نور سے خلق ہوئے اور پھر بھی عقد ہو گیا. اس لیے فاطمہ کا نور الگ خلق کیا تاکہ علی کا عقد ہو سکے. یہاں پر بھی کنز مخفی کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ اس کنز کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ رہے، چاہے مخنے میں ہو، چاہے چادر میں ہو، چاہے کسا میں ہو. کسا میں آ کے کھلا نا راز، جب کسا میں آ گئے تب راز کھلا نا کہ کائنات کا مرکز و محور تو یہی ہے جس کے لیے یہ پورا ایک نظام قائم کرنا پڑا.
ایک کنز مخفی کے لیے، ایک کنز مخفی کے لیے یہ پوری کائنات کا گھیرا بنایا گیا۔ اب بتاؤ مجھے کہ کیا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہے؟ اللہ چاہتا تھا کہ کنز مخفی جو مخفی ہے وہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہو، تو اس نے کائنات کا یہ جھمیلا خلق کیا، کروڑوں مخلوق خلق کر دی، کروڑوں انسان، اربوں انسان خلق کر دیے، جنات خلق کر دیے، ملائکہ خلق کر دیے، انبیاء خلق کر دیے، شہداء خلق کر دیے، صالحین خلق کر دیے، اولیاء خلق کر دیے، اوصیاء خلق کر دیے، صوفیاء خلق کر دیے، قلندر خلق کر دیے، قطب خلق کر دیے، ابدال خلق کر دیے، اغیاث خلق کر دیے۔ کیوں؟ کہ دعوت فکر ہے، دعوت فکر ہے۔ کنز مخفی کی معرفت حاصل کرنا چاہو تو کرو، اور اگر کنز مخفی تم پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں ظاہر ہو گیا۔ اگر وہ کنز جو مخفی ہے وہ ظاہر ہو گیا، سمجھ لینا میں ظاہر ہو گیا۔ تو جب علی پر ظاہر ہوا اور محمد پر ظاہر ہوا، تو اب محمد اور علی کی دسترس میں ہے اللہ کا ہر کنز۔ توجہ، کنز مخفی اللہ کا خزانہ، یعنی اس خزانے میں اللہ کی قوتیں بھی ہیں، اللہ کی قدرتیں بھی ہیں، اللہ کا اختیار بھی ہے، اللہ کی رحمانیت بھی ہے، اللہ کی رحیمیت بھی ہے، اللہ کی قہاریت بھی ہے، اللہ کی جباریت بھی ہے، اللہ کا ملکوت بھی ہے، اللہ کا جبروت بھی ہے، اللہ کی قدوسیت بھی ہے، اللہ کی طاہریت بھی ہے۔ یعنی خزانے کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ بادشاہ کے خزانے میں جب کہا جاتا ہے کہ خزانہ، تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی کہ سونے کا خزانہ الگ ہے، چاندی کا خزانہ الگ ہے، مروارید کا خزانہ الگ ہے، عقیق کا خزانہ الگ ہے، موتیوں کا خزانہ الگ ہے۔ نہیں، خزانہ یعنی جو کچھ بھی ہے سب موجود ہے ادھر، اس میں ہر شے ہے جو قیمتی ترین ہے وہاں موجود ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خزانہ تھا، تو اس میں اللہ کی تمام قدرتیں موجود ہیں اس خزانے میں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی قدرت تقدیریں موجود ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ جو سیدہ کے در پہ آتا ہے تو وہاں تقدیر بھی فیصلہ بدل دیتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو نا کہ یہ دروازہ سیدہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا دروازہ ہے، اللہ کی قدرت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ادھر ادھر نہ جانا، ادھر ادھر جا کے کہیں اپنی تقدیر بدلوانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ادھر ادھر چلے گئے تو تھوڑی بہت جو تقدیر بنی ہوئی ہے وہ بھی بگڑ جائے گی۔ اس لیے وہاں آنا کہ جس کے قبضہ قدرت میں تقدیریں ہیں، تو ہر شے ہے اس خزانے میں۔ تو جب وہ خزانہ علی پر منکشف ہوا، تو اب علی پر جب منکشف ہوا تو اب علی کے پاس ہر اختیار آیا، ہر قدرت آ گئی۔ نہیں سمجھے کہ آپ بھی کہ جب عقد ہو رہا ہے، یا ایک عام عقد کی بات کرتا ہوں میں، کہ جب مہر قرار پاتا ہے، مہر جو قرار پاتا ہے، اور جو جہیز قرار پاتا ہے، آپس میں جو دو دلہا دلہن میں معاہدے ہوتے ہیں، تو یہ معاہدہ جو مہر کا ہے اور جو جہیز کا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جہیز میں لا رہی ہوں تو اس میں دولہا کا تصرف نہیں ہوگا، اور جو مہر تم مجھے دے رہے ہو اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، بس وہ میرا حصہ ہوگا۔ نہیں، جب دونوں مل چکے، معاہدہ ہو چکا، تو جو مال میرا وہ تمہارا، جو مال تمہارا وہ میرا۔ جتنی قدرت ہے کنز مخفی کے پاس، وہ تمام قدرت علی کے پاس۔ تو اب علی کو بار بار اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کا اظہار؟ کس چیز کا اظہار؟ وہ اظہار جو بار بار عیسیٰ کو اظہار کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، عیسیٰ کو اظہار کرنا پڑتا تھا، بتانا پڑتا تھا
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ کو بار بار بتانا پڑتا تھا جو کام کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے، جو کام کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے، جو کام کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے. علی کے پاس ہر اختیار آ گیا تو اب علی کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کہے اللہ کے اذن سے یا کہے میرے اذن سے، بات ایک ہی ہے. دیکھیے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اختیار آ جاتا ہے تو پھر بار بار جتایا نہیں جاتا کس نے دیا ہے، اور اختیار دینے والا بار بار پابندی بھی نہیں لگاتا کہ جہاں کہنا بتا دینا کس نے کہا ہے، بتا دینا کس نے اذن دیا ہے، بتا دینا، یہ بھی نہیں کہتا بار بار. یعنی حد ہو گئی کہ سلیمان کہہ رہے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. ارشاد ہو رہا ہے کہ جب سلیمان نے کہا یہ تخت بلقیس جلد سے جلد کون لائے گا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، جن میں سے ایک عفریت نے کہا انا آتیک بہ، میں لاؤں گا اس کو قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو جائے. بات اس نے یہیں ختم نہیں کی. اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا اختیار ہے. تخت بلقیس اور سلیمان کا جو مقام ہے اس میں 500 فرسخ کا فاصلہ ہے. 500 فرسخ. ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجیے، بہت زیادہ فاصلہ ہے آج کے حساب سے بھی. یا تو انسان جہاز پہ آئے جائے، اس زمانے میں جہاز تو تھے نہیں، جہاز باز کا تو کوئی تصور نہیں تھا. اس کے باوجود ایک جن نے یہ کہا کہ میں قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. یہ نہیں معلوم کہ دربار کو برخاست ہونے میں کتنے منٹ رہ گئے تھے. یہ بھی نہیں پتا کہ صبح کی بات تھی یا دوپہر کی بات تھی. ہو سکتا ہے صبح کی بات ہو تو پورا دن تھا، اور ہو سکتا ہے چند سیکنڈ پہلے کی بات ہو کہ دربار برخاست ہونے والا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں کام تھا اختیار اور معجزے کا. دونوں صورتوں میں کوئی عام انسان یہ کام اتنی جلدی نہیں کر سکتا. اختیار اس کے پاس تھا، جن کے پاس. جن اس نے کہا میں لا سکتا ہوں اور اتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ ابھی دربار سے ہٹیں گے نہیں کہ تخت بلقیس آ جائے گا. اس جن کے پاس جو اختیار تھا عیسیٰ کا بتا چکا کہ عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں بے اذن اللہ بے اذن اللہ بے اذن اللہ. لیکن وہ جن جو ایک نبی کا درباری تھا اس کے پاس جو اختیار تھا، اس اختیار میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ بے اذن اللہ. اس نے یہ کام کہنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہا انی علیہ لقوی امین، اور میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں. غور فرمائیں، غور فرمائیں. میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے قدرت دی تھی. اللہ نے قدرت دی تھی لیکن اس کے لیے اعلان کرنا ضروری نہیں تھا. اور نہ اللہ نے پلٹ کے یہ آیت رکھی کہ اس نے اس اختیار کو اپنی طرف منسوب کیا تو کفر کیا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اس کے جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا. غور فرمائیں، غور فرمائیں. ایک جن کے جملے کو، عفریت کے جملے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. انی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر بڑی قدرت رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں یہ کام. تو جب قدرت آ جائے تو پھر تقاضا نہیں کیا جاتا کہ کس نے دیا ہے بتاؤ. ایک جنات کے پاس قدرت آ جائے اور وہ اعلان نہ کرے تو عالم اسلام اس کا کچھ نہیں بگاڑتا. اور اگر ہم کہہ دیں کہ علی کے پاس قدرت ہے ہر کام کی اور علی کو اللہ سے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تیری کیا مرضی ہے، اب تیری کیا مرضی ہے، کیا یہ کام کر لوں، کیا یہ کام کر لوں، تو کیا نعوذ باللہ علی اس جن سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں؟
علی تو وہ ہے کہ جنات آ کے اپنے مسائل علی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. علی تو جنات کے مسائل حل کرتا ہے. وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس کے بعد سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر ہے بھائی، یہ تو بہت دیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان کے پاس بھی قدرت تھی. سلیمان کے پاس بھی قدرت تھی، لیکن سلیمان اپنی قدرت کا اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے اپنی قدرت کا اظہار؟ نقطہ دے رہا ہوں حضرات، توجہ کیجیے گا. سلیمان کہہ رہے بھائی یہ تو بڑی دیر ہے. اچھا اگر آپ کو پتا ہے بڑی دیر ہے، اس سے بھی جلدی کام ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ قدرت حاصل ہے، تو پھر آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ آپ خود وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی یہ کہا تھا کہ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ بولا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت آ جائے گا. تو روایت کہتی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے. سلیمان کی پلک جھپکی نہیں تھی کہ تخت موجود تھا. یعنی بعض لوگ اختیار کی اس منزل پر آ جاتے ہیں کہ جس شے کے لیے اشارہ کر کے اگر بھی کہہ دیں اگر، تو وہ شے اس اگر کو اپنے اوپر واجب سمجھتی ہے. وہ شے اس لفظ اگر کو، اس شخص کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اگر کو بھی اپنے اوپر واجب سمجھتی ہے اور حکم سمجھ کے عمل شروع کر دیتی ہے. کاش کے سمجھ جاتے بات آپ. شمون یہودی نے کہا فضا کہاں غریبوں کی کنیزی کر رہی ہو، کہاں فاقوں میں بسر کر رہی ہو، میرے ہاں آ جاؤ سونے سے تمہیں لاد دوں گا. فضا نے کہا مجھے سونے کے تانے دیتا ہے، اس گھر کی کنیز ہوں، اس گھر کی کنیز ہوں، اگر اس دیوار کو حکم کروں تو یہ سونے کی بن جائے. تو روایت کہتی ہے کہ ابھی فضا نے یہ کہا تھا کہ اس گھر کی کنیز ہوں کہ اگر اس دیوار کو حکم کروں تو سونے کی بن جائے. فضا نے کہا نہیں تھا، صرف اگر کہا تھا. دیوار نے اس حکم کو واجب سمجھ کے اپنے کو منتقل کرنا شروع کیا. یہ تو ایک کنیز ہے، کہاں کی؟ کنیز خدا کی. کنیز خدا کی کنیز، اس کا یہ اختیار، تو پھر کنیز خدا کا کیا اختیار ہوگا؟ جب اللہ کی کنیز کا یہ اختیار، تو اللہ کی کنیز کا کیا اختیار ہوگا؟ یہی سمجھا رہا ہوں نا اتنے دنوں سے. تو علی کو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باذن اللہ باذن اللہ. اس لیے کہ جب علی کو اللہ نے ہر اختیار دے دیا، اختیار سے پہلے اختیار سے بڑی چیز دی، یعنی اپنی مرضیاں دے دی. جو میری مرضی ہو وہ تمہاری. یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ علی، میری جو مرضی میں علی کو منتقل کر رہا ہوں، اللہ کو یہ معلوم ہے علی ہر معاملے میں ویسی مرضی استعمال کرے گا جیسی میں کرتا، ویسے رضا استعمال کرے گا جیسے میں کرتا. تو جب مرضیاں دے دی اللہ نے علی کو، تو اعتماد کے ساتھ، اعتبار تھا نا علی پر، تبھی تو مرضیاں دے دی. کیسے اعتبار تھا علی کو؟ اللہ کو علی پر کیسے اعتبار تھا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا اور قرآن میں اعلان بھی کیا کہ تم وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں.
موضوع کیا ہے؟ آل محمد اور مشیت خدا. اللہ کو پتا تھا تم وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں. وَمَا تَشَاءُونَ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں. تم واحد نہیں، تم لوگ جمع کا صیغہ ہے. اسی لیے علی اور مشیت خدا موضوع نہیں رکھا ہے میں نے، آل محمد اور مشیت خدا، اس لیے کہ آیت میں صیغہ جمع استعمال ہوا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ، تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے. جو اس کی چاہ وہ تمہاری چاہ، جو اس کی تشا، جو اس کی شاہ، جس کو آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ، انشاءاللہ. یہ شاہ کیا ہے؟ چاہ. ما شاء اللہ، ہاں اللہ کو پسند ہو. انشاءاللہ، ہاں اگر اللہ کو پسند ہوا. یہ مطلب ہوتا ہے نا بھائی، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ، انشاءاللہ کل ملیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا. شاہ یعنی چاہنا. اس شاہ، یہ شاہ جو ہے اس سے نکلا ہے مشیت. مشیت اس کی چاہ، اس کی چاہ. اللہ کی چاہ جناب والا، انسان کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی چاہ. اللہ کہہ رہا ہے میری وہی چاہ ہے جو تمہاری چاہ ہے، تمہاری وہی چاہ ہے جو میری چاہ ہے، میری وہ خواہش ہے جو تمہاری خواہش ہے. جو میں خواہش کرتا ہوں وہی تم خواہش کرتے ہو، جو میری مرضی ہے وہی تمہاری مرضی ہے، جو میری رضا ہے وہی تمہاری رضا ہے. مشیت کے معنی تمام لکھے ہوئے کتابوں میں. جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے ہو. اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اگر میں خود بھی کسی وجود میں آتا تو بالکل وہی کرتا جو تم کر رہے ہو. بالکل ایسا کرتا جیسے تم کر رہے ہو، جو تمہاری مرضی ہے. جو تمہارا طریقہ ہے وہی میرا طریقہ بھی ہوتا. تو بتانے کی بات یہ ہے، آج کے اس متزلزل عقیدے کے دور میں، جملے پہ غور کریں، آج کے اس متزلزل عقیدے کے دور میں آج کا موضوع یہی ہونا چاہیے جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. جہاں پر کتابوں میں روایتیں مسلسل موجود ہیں کہ جب پیغمبر عرش پر گئے معراج پر سیر کرنے کے لیے تو ان کو تنہائی محسوس ہوئی، تو اللہ نے کہا تمہیں تنہائی محسوس ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے اس کی آواز میں گفتگو کی جو پیغمبر کا ہر جگہ یار رہا. روایت بھی ہے، پیغمبر نے کہا میں عرش پہ جس جگہ جا رہا تھا وہاں میں نے ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، ان کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے عرش پر بھی ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، ان کا. تو جب تم اپنے ان کو، جن کو تم ان کہتے ہو یعنی علی، جب تم اپنے علی کو ہر فضیلت سے پیچھے ہٹا لو گے تو وہ فضیلت تو خالی رہ جائے گی، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو تو لا کے فٹ کرے گا نا وہاں. جب تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، بیکورڈ کھیلو گے جس کو کہتے ہیں، بیک فٹ پہ آ جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے. نہیں صاحب یہ کب تک ذکر ہوگا؟ پہلے سال جب میں عاشرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا حدیث غمامہ کا کہ علی نے بادلوں پہ اپنے تمام اصحاب کو، حسن، حسین، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار اور دیگر کچھ لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر بادلوں پہ سیر کروائی پوری کائنات کی. یعنی قاف تک بھی گئے، کوہ قاف جس کو کہتے ہیں، اور پسے قاف بھی گئے. پسے قاف، قاف کے پیچھے، قاف کے آگے کیا ہے وہاں بھی گئے، اور پوری کائنات کی سیر کرائی. میں نے پڑھا تو کسی نے ڈسکس کیا مجھ سے کہ بھائی آج کے دور میں یہ سب باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب باتوں سے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی اور بات کیجئے. اس سے کہا یہ جو رویہ ہے کہ بھائی یہ سب باتیں کب تک پڑھی جائیں گی، چھوڑیے کچھ اور باتیں کیجئے. تو جب آپ چھوڑ دیں گے
تو کوئی نہ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ وہاں لا کے کھڑا کر دے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت تو اپنی جگہ موجود ہے, روایت تو اپنی جگہ موجود ہے. اس روایت سے جب آپ اپنا امیدوار ہٹا لیں گے تو وہ روایت کا وہ جو سینیریو ہے وہ خالی ہو جائے گا, اور انسان وہ موقع غنیمت جانے گا. جیسا کہ پیغمبر نے کہا تھا, یہ گھاٹی ہے احد کی, یہاں سے ہٹنا نہیں, خبردار یہاں سے اگر ہٹو گے تو کوئی اور آ جائے گا. تو جب وہاں سے کوئی ہٹا تو پیچھے سے خالد بن ولید آ گیا. تو جب اپنے جس کو تم مان رہے ہو اس کو ہٹا دو گے فضیلتوں سے, تو لامحالہ دوسرے لا کے اپنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا دیں گے. ابھی میرے بھائی مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے وسیم صاحب, انہوں نے روپ کماری کے ایک مسدس کی طرف 2 مصرے پڑھے تھے نا, تو روپ کماری ہی نے یہ مسئلہ بھی حل کیا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس وقت, کہ مچی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں, یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے میں. تو خطابات جب آپ چھوڑ دیں گے تو کسی اور کی طرف چلے جائیں گے. خطاب بھی لٹ رہے ہیں, فضیلتیں بھی لٹ رہی ہیں. تو آج اس متزلزل عقیدے کے دور میں تمہیں بتانا پڑے گا کہ اصل مرتبہ آل محمد ہے کیا, اصل فضیلت علی ہے کیا, اصل اختیار آل محمد ہے کیا, اور ان کا رابطہ اپنے معبود سے کتنا قریبی ہے یہ بھی بتانا پڑے گا, اور کیوں قریبی ہے یہ بھی بتانا پڑے گا, اور اللہ نے ان کو اپنے اتنے قریب کیوں رکھا یہ بھی بتانا پڑے گا. اس لیے یہ موضوع رکھا ہے, پچھلے سال بھی رکھا اور اس کو ہم اس سال آگے بڑھا رہے. یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ ہم اور آپ آپس میں یقیناً کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے اتفاق تو کریں گے کہ ہم کچھ نئے گوشے سامنے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں اس سے بھی کہیں آگے کی باتیں آ رہی ہوں. یہ نہیں کہتا کہ معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, معرفت کے دروازے کھلے رہتے ہیں, لیکن ہم جو 3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ایقان ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ نئی باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں, کچھ نئی منزلوں تک ہم پہنچے ہیں, تاکہ وہ منزلیں ہمیں منزل آخر تک پہنچا سکے. یہ آج کی حد تک پیغام تھا. پیغام ضروری ہوتا ہے دینا تاکہ ذمہ داری ممبر کی بھی ادا ہو جائے. اس لیے کہ مجلسوں کا دیکھیے موضوع ہی یہ ہے. کیا موضوع ہے مجلس کا؟ جو قرآن نے بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو 2 چیزوں کا خیال کرے, ایک تو حق کا ذکر کرے اور ایک صبر کا ذکر کرے. یہ مجلسیں بھی سورہ عصر کی تفسیر ہے. مجلسوں میں بھی فضائل کی منزل پر حق کا ذکر یعنی علی کا ذکر ہوتا ہے, مصائب کی منزل پر صبر کا ذکر یعنی حسین کا ذکر ہوتا ہے. مجلسوں کا یہی موضوع ہے, ذکر علی حق ہے اور ذکر حسین ذکر صبر ہے. تو قرآن کی مکمل تفسیر ان مجالس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ شامل رہتے ہیں. تو جن منزلوں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جن منزلوں تک پہنچ جائیں, یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے. اور ان منزلوں تک پہنچنے میں بڑے کٹھن راستے آئے ہیں, اور جن پر مصیبتیں گزری ہیں اگر وہ خود آ کے بتائیں تب اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا مصیبتیں تھیں. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو صرف ہم تک سینہ بسینہ اور کتاب اور راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں, نہیں تو اصل مصائب کیا ہیں یہ تو وہ جانے کہ جن پر ٹوٹے ہیں مصائب. بی بی نے برس کی خاتون, کل 18 برس جس نے زندگی کے گزارے ہو دنیا میں, وہ آ کر کسی مقام پر یہ کہے کہ بابا مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر روز روشن پر ٹوٹتے وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. تو وہ مصائب کیا تھے یہ تو صرف سیدہ بتا سکتی ہیں نا, جن پر ٹوٹے ہیں وہ مصائب. تو حسین پر اور حسین کے گھر والوں پر جو مصائب ٹوٹے ہیں ہم اور آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. یہ تو جب میدان محشر ہوگا, عرض کر چکا کہ جب میدان محشر ہوگا اور فاطمہ آ کے عرش الہی کو ہلائیں گی تب پتہ چلے گا کہ جب تمام اہل محشر کو واقعہ کربلا دکھایا جائے گا. محشر کا میدان جب سب فارغ ہو چکے ہوں گے تو ایسے ہی نہیں برخاست ہوگا وہ دربار برخاست ہوگا ذکر حسین پر, مجلس حسین پر. اور وہ مجلس ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی ذکر کر رہا ہوگا بلکہ ہر واقعہ دکھایا جائے گا. اہل محشر دیکھیں گے کہ کس طرح علی اکبر کے جگر میں برچھی لگ رہی تھی.
اہل محشر دیکھیں گے کیسے اون و محمد کے لاشیں عباس اور حسین اٹھا کر لا رہے ہیں. اہل محشر دیکھیں گے کہ کس طرح قاسم کی لاش پامال ہو رہی ہے. اہل محشر دیکھیں گے کہ کیسے حسین علی اصغر کو اپنی گود میں لے کے آ رہے ہیں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہے ہیں. اور اہل محشر دیکھیں گے کہ کس طرح علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیری ہے. اور پھر اہل محشر دیکھیں گے کہ اس کا جواب بجائے اس کے کہ وہاں سے پانی کی صورت میں آتا, وہاں سے تیر چل رہا ہے. اور اہل محشر یہ بھی دیکھیں گے کہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہمک رہا ہے اور بچے کے گلے سے تیر پار ہو کے حسین کے بازو میں پیوست ہو رہا ہے. اہل محشر ایک ایک منظر دیکھیں گے تو سوچو کتنا گریا ہوگا, محشر میں کتنا گریا ہوگا. اس کا عشر عشیر بھی اگر تم کرو یہاں تو تمہارے لیے سلام ہے اور فاطمہ کی دعائیں ہوں گی تمہارے لیے. ہاں میں بتا چکا کہ بس صرف اب کے بعد 7 دن رہ گئے ہیں کہ حسین تمہارے مہمان ہیں. اس کے بعد نہ جانے کس کو نصیب ہوں گی یہ ساتیں, نہ معلوم کس کی زندگی وفا کرے گی. ہاں ابھی موقع ہے, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, تمہارے آنسوؤں کی رفتار میں تلا تم ہے تو یہ آنسو نظر کر دو سیدہ کو. تو یہ مسائل, یہ مصیبتیں جن پر ٹوٹی ہیں بس وہی بتا سکتے ہیں. ہاں تھوڑا سا احساس ہوا تھا, تھوڑا سا احساس ہوا تھا. کس کو؟ حور کو. حور کو تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا, یہ میں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں رات بھر خیمے میں ٹہلتا رہا, کبھی خیمے سے باہر آ رہے ہیں, کبھی خیمے میں جا رہے ہیں, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مل رہا ہے. حور راوی کہتا ہے ایسے ایسے ہاتھ کو مل رہے تھے, ایسے ایسے ہاتھ کو مل رہے تھے. کبھی حجرے میں جا رہے ہیں خیمے میں, کبھی باہر آ رہے. بیٹے نے یہ حالت دیکھی, کہا بابا کیا معاملہ ہے, آپ اتنے مضطرب اور پریشان کیوں ہیں؟ کبھی اس سے پہلے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. تو بجائے اس کے کہ کوئی حور جواب دیتے اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اپنے خیمہ گاہ سے باہر آئے, اپنے خیموں سے دور ہو کے حسین کے خیموں سے نزدیک ہوئے. کہا بیٹا تمہیں حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا, الاتش الاتش. بیٹا اس کا ذمہ دار میں ہوں, میں ہوں ان آوازوں کا ذمہ دار. نہ میں حسین کو یہاں گھیر کے لاتا, نہ حسین کے بچے پیاسے ہوتے, بس اسی اضطراب میں ہوں. اب اس سے پہلے کہ صبح کو تارا طلوع ہوتا ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز دی, بیٹا ذرا ادھر آؤ. بیٹا نزدیک آیا, کہا یہ رسی اٹھاؤ اور اس رسی سے میرے ہاتھ باندھ دو. بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے, باپ کا حکم تھا. کہا اب یہ کپڑا اٹھاؤ, اس کپڑے کو میری آنکھوں پہ پٹی بنا کے باندھ دو. بیٹے نے آنکھیں بھی چھپا دی. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جانے کا قصد ہے؟ کہا بندے ہاتھوں سے اپنے آقا حسین سے معافی مانگوں گا, ان سے معافی مانگوں گا. کہا بابا یہ آنکھ پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا شرمسار ہوں حسین سے, کیسے حسین کا چہرہ دیکھوں گا, شرمسار ہوں اپنے آقا سے. بیٹے نے کہا جب بابا آپ جا رہے ہیں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. بیٹا بھی ساتھ چلا. جب بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا تو حر کے بھائی نے کہا اے بھائی جب آپ جا رہے ہیں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے تو میں لشکر باطل میں کیا کروں گا, میں بھی چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے. غلام نے دیکھا کہ ہر آقا زادہ جا رہا ہے تو غلام نے کہا کہ میں یہاں رہ کے کیا کروں گا, میری غلامی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں بھی حسین ابن علی کے غلاموں پر اپنی جان کو فدا کر دوں. یہ 4 آدمیوں کا قافلہ لشکر یزید سے نکلا, حسین کے لشکر کی طرف چلا. یہاں حسین اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے, عباس بھی بیٹھے تھے. صبح کا تارا ابھی طلوع ہوا تھا, نماز فجر سے ابھی فارغ ہوئے تھے. حسین کرسی پر تشریف فرما تھے, پورے میدان کو ملاحظہ فرما رہے تھے. ایک طرف عباس کھڑے تھے, ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے, پشت پر اون و محمد کھڑے تھے. حسین کی نظر گئی لشکر یزید سے. حسین نے دیکھا کہ کچھ لوگ نکل کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا علی اکبر بیٹا دیکھو یہ کون آ رہا ہے. علی اکبر آگے بڑھے, واپس آئے. کہا بابا حر اپنے بیٹے, بھائی اور غلام کے ساتھ ادھر آ رہا ہے. جیسے ہی حسین نے سنا کہ حر آ رہا ہے, بھائی واقعات تو تم سن چکے لیکن مجھے آگے کی منزل تک جانا ہے, کسی منزل تک تمہیں لے کے جانا ہے. جب حسین نے سنا کہ حر اپنے بھائی اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہا ہے تو ایک مرتبہ کہا چلو عباس ہم اپنے مہمان کے استقبال کے لیے چلتے ہیں.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس چلو، ہم اپنے مہمان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ حسین چلے، حسین چلے، لیکن آگے آگے علی اکبر چلے، ان کے پیچھے عباس چلے۔ جیسے ہی بیٹے نے دیکھا کہ علی اکبر کو دیکھا، حر کے بیٹے کی نظر علی اکبر کے چہرے پر پڑی، حر کے بیٹے نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ حر کی آنکھوں پہ پٹی تھی، کہا بیٹا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا فرزند رسول کا بیٹا علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، حر کے بھائی نے دیکھا کہ عباس بھی آ رہے ہیں تو اس نے نعرہ کیا، اللہ اکبر۔ حر نے کہا تم نے کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا عباس، حسین کا بھائی عباس آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تھے کہ بے اختیار حر کے بیٹے نے، حر کے بھائی نے اور حر کے غلام نے تیز آواز سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے کہا ارے اب کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا، خود حسین آ رہے ہیں، خود حسین ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ حسین جب نزدیک آنے لگے، جیسے ہی سنا حر نے کہ حسین آ رہے ہیں تو اب تک تو اپنے قدموں پہ چل رہا تھا، لیکن اب اس نے قدموں پہ نہیں چلا بلکہ اپنے کو خاک کربلا پہ گرایا اور گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا کہا کہ مجھے حسین کے قدموں پہ گرا دو۔ جیسے ہی حسین کے قدم محسوس کیے، حر نے بے اختیار اپنے دہن کو حسین کے قدموں پہ رکھا اور حسین کے قدموں کو بوسے دینا شروع کیے، آقا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے بخش دیجئے، آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے یہ سنا تو حسین جھکے اور جھک کے حر کے کانوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور حر کو اٹھایا، کہا اے بھائی آ حسین کے گلے لگ جا، اجرکم علی اللہ، اے حر آ حسین کے گلے لگ جا۔ حر تجھے میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ یہ کہہ کے عباس سے کہا حر کے ہاتھوں کی رسی کھول دو۔ کیا سن رہے ہو عزادارو، کیا سن رہے ہو؟ کس سے کہا ہاتھوں کی رسن کھول دو؟ عباس سے کہا، عباس ہاتھوں کی رسن کھول دو، آنکھوں سے پٹی ہٹا دو۔ ہٹا دی گئی، چاروں مہمانوں کو بلایا گیا، کہا حر اس وقت ہم بڑے غریب ہو چکے، بڑے بے کس ہو چکے، خود 3 دن سے ہمارے بچے بھوکے اور پیاسے، حر ہم شرمندہ ہیں کہ اس وقت تیری میزبانی نہیں کر سکتے۔ حر پھر قدموں میں گرا، کہا آقا آقا اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، اب جب اس سب کا ذمہ دار میں ہوں تو میں ہی اس کا خمیازہ بھی ادا کروں گا۔ آقا آقا سب سے پہلے میرا بیٹا جنگ کرنے جائے گا۔ کہا حر ابھی تو آئے ہو، ابھی تو تم مہمان ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر آرام کرو۔ کہا نہیں آقا، میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بادل ناخواستہ حسین نے حر کے کڑیل جوان بیٹے کو میدان میں بھیج دیا۔ حر کا کڑیل جوان بیٹا میدان میں فوج عدو میں در آیا اور جنگ کرنا شروع کی، لیکن کب تک جنگ کرتا؟ چاروں طرف سے فوج اشقیہ نے جب گھیرا، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے بھالے چلے، اور سب نے مل کے حر کے بیٹے کو اتنا زخمی کر دیا کہ حر کا بیٹا گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکا۔ اب جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو گرتے ہی حر کے بیٹے نے اپنے باپ کو آواز دی، بابا میری مدد کو آؤ، تمہارا بیٹا خاک کربلا پہ گر گیا، بابا میری مدد کو جلدی آؤ، تمہارا بیٹا خاک کربلا پہ تڑپ رہا ہے۔ حر کے کانوں تک اپنے بیٹے کی آواز پہنچی، بے اختیار گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا، گھوڑے کے زین پر بلند ہوا، اس سے پہلے کہ رکاب اور لگام کو کھینچ کر گھوڑے کو کعوہ دے کر میدان کی طرف جاتا، بے اختیار حسین آگے بڑھے، لجام پہ ہاتھ رکھا۔ حر کہاں جاتا ہے؟ حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا آقا میرا بیٹا میدان میں زخمی ہو کے گر گیا، اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہا حسین نے حر تجھے یہ نہیں پتا کہ باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا؟ ماتم ماتم ماتم، تمہاری آوازیں بلند ہو جائے، آخری جملے ہیں۔ حر کیا تجھے نہیں پتا کہ ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا؟ حسین ابھی تمہیں اتنا خیال ہے
حر کا اور حر کے بیٹے کا. ارے اس وقت کیا ہوگا کہ جب علی اکبر آواز دے رہے ہوں گے اور تمہارے ساتھ لاش اٹھانے والا کوئی نہ رہے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بیٹے کی لاش اٹھا کے حسین لائے، مقتل میں رکھ دی. حر کا بھائی جنگ کرنے گیا، گھوڑے سے گرا. حسین حر کے بھائی کی لاش کو بھی لائے، حر کے غلام کی لاش کو بھی لائے. حر نے کہا آقا میں سرخری ہو رہا ہوں، بس آخری منزل یہ ہے کہ اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. تمہیں رکنا نہیں ہے گریا، رکنا نہیں ہے تمہیں. آقا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. جاؤ حر جاؤ. حر جیسا سپہ سالار جب جنگ کی ہوگی تو اندازہ کرو کیا عالم ہوا ہوگا. حر نے کشتوں کے پشتے لگائے، حر گھوڑے سے گرے، زخمی ہو کے گرے. آواز دی اے حسین ابن علی آپ پر حر کا آخری سلام. حسین سمجھ گئے کہ حر گھوڑے سے گر گیا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے مقتل کی طرف جانے لگے جہاں حر گرا تھا، لیکن فوج اتنی کثیر تھی کہ حسین کو لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. کہا حر پھر آواز دو، حر پھر آواز دو. حر نے پھر آواز دی. حسین آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا حر زمین پر تڑپ رہا ہے. حر کے بال خون سے آلودہ ہو چکے ہیں، حر کا چہرہ خون سے آلودہ ہو چکا ہے. حسین پہنچے، گھوڑے سے اترے. ذرا منظر اپنے ذہن میں لانا. کہہ چکا ہوں کہ مصائب کا اندازہ صرف وہ کر سکتا ہے جس پر گزرے ہوں. تم تک تو یہ لفظ پہنچے ہیں تو تم اپنا حق ادا کر دینا. آخری جملے تقریر کے کہہ رہا ہوں. حسین خاک کربلا پہ دو زانو ہو کے بیٹھے، حر کی گردن کو اٹھایا، حر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، حر کے سر سے خاک چھڑانا شروع کی، لیکن دیکھا کہ خون مسلسل بہ رہا ہے. نظر پڑی تو حر کی پیشانی میں ایک تیر پیوست تھا. کہا آقا تیر سے جو خون بہ رہا ہے ماتھے سے، میں چاہتا ہوں کہ تیر کھینچ لیا جائے. بہت تکلیف ہے میرے آقا، تیر کھینچ لیجئے. حسین نے حر کی پیشانی سے تیر کھینچا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی تیر نکلا خون کا فوارہ تھا جو حر کی پیشانی سے برآمد ہو رہا تھا. حسین نے ہاتھ رکھا لیکن فوارہ نہ رکا. حسین نے ابا کا دامن رکھا لیکن فوارہ نہ رکا اور خون مسلسل بہتا رہا. ایک مرتبہ حسین نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک رومال نکالا. کہا حر جانتا ہے یہ رومال کیا ہے؟ یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے. حر تیری نصرت کا یہ انعام ہے کہ حسین تجھے آج اسی انعام سے مستفید کرتا ہے. حر کی پیشانی پر رومال سیدہ باندھ دیا گیا. حر تڑپا، ایک مرتبہ گردن اٹھائی. کہا حر کیوں گردن اٹھائی؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آقا عرش سے ہماری اتر رہی ہے، کوئی بہت بلند بزرگ اتر رہے ہیں. کہا حر یہ میرے نانا رسول اللہ کی سواری ہے، سلام کر. حر نے رسول اللہ کو سلام کیا. کہا آقا ایک اور ہماری اتری ہے، ایک اور نورانی بزرگ. کہا یہ میرے بابا علی کی سواری ہے، سلام کر. کہا آقا ایک اور ہماری اتر رہی ہے، اس سے ایک جوان برآمد ہو رہا ہے. کہا یہ میرا بھائی حسن ہے. حر سلام کر. ایک مرتبہ کہا آقا اب چاروں طرف بہت نور ہے، بہت نور ہے. حسین نے کہا حر آنکھ بند کر لے، میری ماں فاطمہ کی سواری آ رہی ہے.